والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأبرياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بس اللہ تعالی پر ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت ہے جو برائی کرتے ہیں نادانی کے ساتھ ثم يتوبون من قريب پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں فأولئك يتوب الله عليهم بس یہی لوگ ہیں اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور
قبولیت نہیں ہے ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے، قال انی تبت الآن، وہ کہے بلا شبہ میں اب توبہ کرتا ہوں، والذین یموتون، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، اولئک ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وہ شخص جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس آدمی جیسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس موقع پر، یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ
اس میں قرآن مجید سے چوتھے پارے میں سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 دونوں آیات پڑھی ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارک با ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ عرض کیا تھا میں نے آنے والا جمعہ یعنی یہ والا جمعہ توبہ کے موضوع پر ہوگا۔ یہ اس مالک کا بڑا ہی کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے توفیق بخش دی ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ ضرور توفیق بخش دے گا کہ ان آیات کے ضمن میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات کی عرض کر دوں گا۔ ان تمام گزارشات کو میرے لیے بھی پروردگار اور آپ سب کے لیے راہ عمل اور راہ نجات بنا دے۔ پہلی تو ایک چیز اصلاحی ہے، اصلاح کر لینی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے، جب بھی جمعہ آتا ہے تو ہم لوگ میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، جمعۃ المبارک۔ یاد رکھو، دین کے اندر کوئی کام ایسا نہ کیا کرو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ جمعے والا دن اس میں کوئی شک نہیں، وہ سید الایام ہے، وہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، لیکن جمعے والا دن صحابہ کے دور میں بھی آیا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آیا ہے، آپ نے جمعہ پڑھایا ہے، صحابہ نے جمعہ پڑھا ہے، آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن کسی نے ایسا نہیں کہا کہ جمعۃ المبارک، تجھے جمعہ مبارک ہو، تجھے جمعہ مبارک ہو، جو آج ہمارا رواج بنا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو صبح کی چل پڑتی ہے، صبح ہے وہ چل پڑتا ہے میسج، اللہ کے بندو کیوں ایسے کام کرتے ہو جو دین نہیں ہے۔ اب میسج زور زور چل رہا ہے، جمعۃ الوداع مبارک، بھائی ساتھ وداع بھی اور ساتھ مبارک بھی،
ایک چیز رخصت ہو رہی ہے ہم سے، جا رہی ہے ہم سے، اس میں مبارک باتیں دینا شروع کر دی ہیں، یہ اپنی طرف سے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، دوسرے کو بھیج رہے ہیں میسیج کہ تجھے جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع مبارک، رمضان کا آخری عشرہ مبارک، تجھے فلانی شاہ مبارک، تجھے یہ مبارک۔ اور بھائی اجتناب کیا کرو ان چیزوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں کو چیز بھیجنی ہے تو کسی کو قرآن کی آیت بھیجو، اس کا ترجمہ بھیجو، کوئی حدیث ہے اور پکی تصدیق ہے تمہیں کہ یہ صحیح ہے، تم نے اس کا حوالہ چیک کر لیا ہے، پھر اسے بھیجو تاکہ تم دیکھے، اس پر عمل کرے، وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور کسی کی زندگی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ وہ کام نہ کرو جو کام دین میں ثابت نہیں ہے اور اپنی طرف سے انہیں دین کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اصلاح کی بات کرنا ضروری تھی۔ اگر کسی سے کمی بیشی ہوئی ہے، آئندہ کے لیے توبہ استغفار کرے، یہ کام نہ کرے، آئندہ کے لیے جو بتلایا ہے وہ کام کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کو بتلائی ہے کہ قرآن کی بات کو لوگوں تک کیا کرو، پہنچاؤ۔ میرے ذمہ بھی کیا ہے، ان علیک الا البلاغ، میرے نبی آپ کے ذمہ جو بات ہے وہ یہی کہ وہ اللہ کا دین لوگوں تک کیا کرنا ہے، پہنچا دینا ہے۔ وہ دین کی بات پہنچاؤ جو پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخش دے۔ انسان کی زندگی انتہائی مختصر ہے، وہ اپنی زندگی کو بہت طویل مانتا ہے اور ان آرزوؤں اور امیدوں کے سہارے چل رہا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی میں نے بہت زیادہ کام کرنے ہیں، ابھی تو میری جوانی آئے گی، پھر میرا بڑھاپا آئے گا، پھر میں کہیں جا کے اپنی زندگی گینڈ کروں گا۔ ان امیدوں کے سہارے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہی امیدوں کی وجہ سے اس کے اندر غفلت پیدا ہو رہی ہے اور وہ غفلت اس کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پروردگار نے انسان جیسی جو مخلوق بنائی ہے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس میں قوت ملوکیت بھی ہے، قوت ملکیت بھی ہے اور قوت شہوت بھی ہے۔ نیکی کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، حیا کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے اور دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ وہ حیوان بھی ہے، وہ درندہ بھی بن جاتا ہے، وہ قتل بھی کر دیتا ہے، وہ درندگی کی انتہاؤں میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ دونوں پہلو اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ بندے کی مرضی ہے محنت اور ریاضت کر کے کس صفت کو وہ غالب کر لیتا ہے۔ اگر وہ عبادت میں لگ جاتا ہے، نیکی میں لگ جاتا ہے، نماز روزے تراویح میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین میں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے وجود کے اوپر نیکی غالب ہو جاتی ہے اور اسے برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اسے برائی اچھی نہیں لگتی، اسے گالی اچھی نہیں لگتی، اسے بے حیائی کے سلسلے اچھے نہیں لگتے، اور اسے دین کی بات بہت اچھی لگتی ہے، قرآن کی بات بہت اچھی لگتی ہے، نبی کے فرمان کی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ اس پر وہ صفت غالب آ چکی ہے جو صرف فرشتوں کی صفت ہے۔ اور اگر یہ بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ والی زندگی کو پسند کرتا ہے، آہستہ آہستہ گناہ میں اس قدر لتھڑ جاتا ہے کہ وہ گناہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اسے نیکی سے کوئی غرض نہیں، اسے دین سے کوئی غرض نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جیسے جانور کھا لیا پی لیا آرام کر لیا، یہ بھی بندہ کھاتا پیتا آرام کرتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے اور انسانیت کیا ہے۔ اب یہ بندہ اس کے اوپر حیوانیت غالب آ گئی ہے، اس کی وہ صرف فرشتوں والی لب چکی ہوئی ہے، اور گناہوں والی اس کی صفت اور حیوانیت والی صفت وہ اس پر غالب آ چکی ہے۔ کوئی انسان رب نے ایسا نہیں بنایا جو انسان گناہوں سے مبرہ ہو، پاک، ایسا کوئی بھی انسان نہیں۔ ہر ایک کے اندر طاقت گناہ کی موجود ہے، بچتا وہ کیسے ہے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے، ان کی رہائی ہوئی، تو نکلتے ہوئے انہوں نے کلام کی، جو کلام پروردگار نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ما أبرئ نفسی، میں یوسف جیل کے اندر سے رہائی پا رہا ہوں، اور مجھ پر الزام یہ لگا ہے کہ یوسف نے عزیز مصر کی بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ فرمایا میرے رب نے میری زبانیاں قرآن میں دے دی ہیں، وحی کی صورت میں دے دی ہیں، حقیقتوں کو کھول دیا ہے، اور اب بادشاہ کے سامنے جیل میں بھی عدالت لگ گئی ہے، اور عزیز مصر کی بیوی بھی کہہ رہی ہے انا راقبتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ سبحان اللہ، اسے میں نے ہی اس کے نفس کے بارے برگلایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی سچا بندہ ہے، بہت ہی امانت والا ہے،
بڑی حیاؤں والا ہے، یہ اعلان بھی ہو گیا، پر یہ نہ سمجھنا میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، نا نفسی، میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں سمجھتا، اس بات سے ان النفس لأمارة بالسوء، نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، وہ تو کہتا ہے کون دیکھ رہا ہے، کر لے کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں معافی مانگ لینا، کون سا کوئی بندہ یہاں موجود ہے؟ فرمایا وہی نفس میرے ساتھ بھی ہے، پر میں بچا کیسے؟ الا ما رحم ربی، میں اپنے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے بچا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی، نبیوں کے ساتھ بھی یہ نفس موجود ہوتا ہے، لیکن تین قسم کے نفوس میں سے ایک نفس امارہ اور دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ۔ امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، کر لے یہ کام، یہ گناہ کر لے، یہ چوری کر لے، یہ مال اٹھا لے، یہ زمین پہ قبضہ کر لے، یہ دوسروں کا حصہ کھا لے، یہ حکم دیتا ہے، پر دوسرا بھی ساتھ موجود ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں اس نفس کی قسم اٹھاتا ہوں جو ملامت کرتا ہے، او بھلے انسان کیوں تم نے یہ کام کیا ہے، کیوں تم نے گناہ کیا ہے، اور تو رب سے ڈرتا کیوں نہیں ہے، اور رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اور رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اور پتہ نہیں زندگی کا موڑ کب ختم ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے، یہ ملامت کرتا ہے، انسان کو جنگ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے لوگ آکے پوچھتے ہیں جی پریشان ہوں، یہ معاملہ کر بیٹھا ہوں، مسئلہ ایک دو سے پوچھا ہے، مسئلہ انہوں نے بتلا دیا ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو یہی وہ نفس ہے، اسے میں کیا کرتا ہوں، اللہ نے ہر بندے کے اندر ایک مفتی رکھا ہوا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے۔ دنیا کے مفتیوں کے جتنے بھی فتوے لے لو نا، 4 پیسے دے کے لے لو، دے دو دیں گے۔ طلاق کا فتویٰ لینے جاؤ نا، 3 طلاق دے کے کہ وہ طلاق مران تو رہے دنیا، ایک طلاق مران تو رہے، حرام کام کرنے لگے نے، تے پھر قرآن دا مقابلہ، کیدا مقابلہ؟ قرآن دا مقابلہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، 2 طلاقوں کا تذکرہ پچھلی آیت میں موجود ہے کہ اللہ کو 3 طلاقیں دینے والا عمل پسند نہیں ہے، کہ کوئی یک مشتین دے دے، لیکن کوئی یہ قسم کر بھی دیتا ہے نا، ہے برا فعل، لیکن طلاقیں واقعہ
ہو جائے گا. قتل کرنا اچھا فعل ہے جی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کر دے ہو جائے گا کوئی نہیں جی. یہ پورا فعل ہے یہ نہیں ہوا. 3 بندے مار دیتے ہیں ایک کو وقت جی مار چڑے یہ کتنے بن گئے ہیں جی. بنداڑی پا لیتے وہ ملازمہ لکھن رپورٹاں لکھن 3 بارے ہوتا نہیں پاگلو 3 کتنے مرے تھے میں ایک کو وقت سے مارے ہیں یہ کتنے ہو گئے ایک کو ہو گئے. انہاں کی آنا ہے تیری کھوپڑی یہ لیے ٹھیک ہو جاتی 3 نہیں مرے گئے یہ کتنے ہو گئے کتنے کٹھے مارو قدمی کوئی نہیں کہ وکرے مارو قدمی کوئی نہیں ہے کتنے ہے کتنے ہے کتنے 3 کہ جے میں بکری کر کے کھولا تو پھر 3 کہ جے میں اے کٹھیاں بولا پھر 1 بن گئی. لگتا ہے کہ لینڈ سے دی جیتی ہے لینڈ سے دی کریے نا تو پھر 1 بن جاتی ہے نا خیر میں اور نہیں میاں حرام کاری کرتے حرام. جو بندہ مسئلہ بالکل خراب صاف سن لو جو بندہ یہ حرام کاری کرتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ رشتے جوڑ کے 3 طلاقیں دلوا کے پھر لے آتا ہے وہ یاد رکھے اس نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا. اس کے پاس وقت ہے دنیا کی زندگی میں توبہ استغفار کر کے وہ عمل چھوڑ اللہ اسے ضرور معاف کر دے گا. اور اگر اس حالت میں مر گیا نا جان نہیں چھوٹے اور جب رب کہہ رہا ہے فلا تحل له اب تو عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. اب ایمان سے بتاؤ کہ حدیث میں آ گیا ہے ایمان سے بتاؤ اللہ کے رسول کی جنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے حلال نہیں تو میں اپنا لینا پیا کہنا کہ میری حدیث آ گیا ہے کہ نبی کہتے ہیں حلال ہے ان کی بھی جنگ کروانی شروع کر دیتی ہے اللہ کے رسول کی جنگ کروانی شروع کر دیتی ہے. جے میں اپنے نفس دے پیچھے خدا کے رسول کی جنگ کرواواں پھر میرے جا برا تے لعنتی بندہ کوئی نہ. نبی کدے بھی وہ گل کر ہی نہیں سکتے جیڑی گل اللہ کے خلاف ہوے حکم کے خلاف. ان طلاقاں اکٹھیاں دینا گناہ دا کام ہے یہ جی گناہ دا کام ہے. یہ پکی گل یاد رکھ لو نباہ نہیں ہوتا دن نہیں مجبوری ہو گئی راہ کوئی نہیں تے ایک بس اس تکے نہیں جانا. میں پر کی طرح جے کون والے تو جے کھان والے بلدیہ بیٹھی ہے اور ادارے بیٹھے ہیں کچہریاں وہ پہلے جنے دے پتر تیار بیٹھے ہوتے ہیں رٹیاں رٹائیاں کریرہ رکھی ہوتی ہیں کہ وہ آنے بے پتر تھے ایجی میں طلاق دینی نکل ہی کوئی نہیں 850 روپیہ بار تھے وہ ایسی پکی تحریر پڑھ دے رہے جن انہوں دا نکاح ہو رہے ہیں نکاح دی تحریر پکی بڑھنی ہے انج تحریر پکی پہ بڑھ دے رہے کہ میں ہوش و حواس نال بغیر کسی جبر تے اطلاع تے ہوش و حواس دے نال کسی تے مجبور کیتے بغیر میں طلاقاں دے رہے ہیں اور اگے اتنے سیاڑے دے پتر نال طلاقاں لکھے نا طلاق ثلاثہ بریکٹ لکھ کے طلاق 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 یہ خوش ہونے چاہتے ہیں ایک پیپر لے جا ایک دوسرا بھی نال لے جا تیسرا بھی لے جا یہ کر کی یہ جا کے چوم کے اندر رکھ دے جی منڈی ہے نا گل تھلے خیر نال سین مارے ہوئے مورا مانی ہوئی تھلے ہونے تو پھر
آگے نے ایک مہینے ایک کے لیے بندے دی بن گئی تو ٹھیک ہے قسم کر دیتا ہے کرائے گا تے ایک مہینے ایک پہ جلدی لوڑ کرنی پہ گئی کرنی کرائے طلاقوں اس نے وقت واقع ہو گئی لیکن جاہل جو حالا بیٹھے اپنی نیلے تے ڈیلے ایگری یونین کونسلہ یہ نیلے تے ڈیلے آجو بھی آجو کی ہویا کہ میں طلاقاں دے دیتی ہیں اچھا نہیں تو اٹھنے کوئی نہیں ہوئی اسی بہو ہے تھے آپ کو صلح دی گل کرو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ موقع ٹھنڈا ہوئی ہیں جس صلح تسی کرانی ہے یہ ترے طلاقاں ہوئی ہیں او جی تسی بہو صلح دی گل کرو تے جے صلح دی گل بن جائے آندے نے لو جی کاغذ واپس جاؤ موج کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اے قرآن پڑھ لو تے توفیق ہو جائے قرآن پڑھن دی تے قرآن کو سمجھاندا ہے جتھے طلاق کا مسئلہ رب نے بیان کیتا ہے نا اوتھے نال آکھیا ہے دل کا حدود اللہ یاد رکھیو اپنی خواہشات کو نہ آن دیو اپنی منمانی تے مرضی نہ کریو اے نہ ہوے اپنی بیویاں دے پیچھے بچیاں دے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں میں مجبور ہوں میری بیوی کہاں جائے گی میں مجبور ہوں تو اس وقت مجبور نہیں ہوا جب تو زبان سے طلاق کے کلمات نکال رہا تھا اس وقت تجھے سمجھ نہیں آئی اب کہہ رہا میں مجبور ہوں اور مجبوری میں گناہ کرنے لگا ہے تین بھی دے دی اور اوپر گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کیا واپس لا ہے فرمایا تلک حدود اللہ یاد رکھنا یہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها اودیاں حداں توڑی نہ حداں تجاوز نہ کری ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون جڑا بھی حد کو تجاوز کرے گا نا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ایمان کرو گے وہ بڑا چنگا بندہ ہے وہ بڑا ظالم انسان یہ رجیل کا کام کرے گا اس لیے ضمناً تمہیں مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے کوئی احادیث میں ایسی بات نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنائی ہے وہ احادیث قرآن کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں اور پہلے تو وہ روایات کے بیچارہ اس کی سندوں کے بیچارہ ہے اور دوسرا صحیح سند کے ساتھ بھی لے آؤ قرآن کے مقابلے میں صحیح حدیث ہو قرآن کے مقابلے میں چل جائے گی کیوں چھڑنا جی کیوں چھڑنا حدیث کا سب تو پہلے معنی کر دینا خدا معنی قرآن کے مطابق ہو جائے نہیں ہو گانوں کا معنی فت روکو کی کرنا ہوں چھاڑ دو پر کنوں نہیں چھڑ رہے قرآن کس صورت کسی نہیں چھڑ سکتا اگر چھڑیا تباہیاں تے بربادیاں ہو گئی نا یہ انسانی زندگی ہے وہ مفتی صاحب اندر موجود ہیں وہ علامت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو نے غلط کام کیا ہے انہیں جننے مرضی فتوے لواؤ مسئلے لے کے آؤ وہ آرام دل اندر بینڈا نہیں ہے وہ سون نہیں بینڈا وہ پریشان کرتا ہے وہ کہتا ہے کی تیری وہ کہتا ہے نہیں کاغذ ہے ہی وہ دے ساتھی کو سمجھاتے ہیں نہیں پرچہ ہے ہی خیر میرے اندر نہیں میں کی کرا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا جدوں صحیح مسئلہ معلوم ہوتا ہے آہدہ ہون میرا دل کی ہو گیا ہے مطمئن ہو گیا ہے کہ کوئی یہ نفس جڑا غلامت کرتا ہے بندے تیسرا نفس سب تو اعلیٰ کوالٹی کا وہ نفس انہوں کہتے ہیں نفس مطمئنہ یاد دے جی مطمئن یہ یاد رکھو نا کہ میں بھی اپناؤں تسی بھی اپناؤ سارے کوشش یہ کرو
یہ نفس وہ ہے جب موت کی گھڑیاں آتی ہیں فرشتے آ جاتے ہیں. یہ بندہ دنیا میں زندگی نیکیوں پہ گزار کے گیا ہے, توحید پہ گزار کے گیا ہے, نبی کی سنت کا پہرے دار رہا ہے اور گناہوں کی زندگی سے دور رہا ہے اور دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے آگے رہا ہے. اب یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے, فرشتے اس کے پاس آئے ہیں اور آگے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, اے اطمینان والی نفس, کیا کر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا یہاں رہنے کا وقت نہیں, اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے, چل لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے. اور کر کیا فادخلی فی عبادی, فادخلی فی عبادی, تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. نبیوں کی روحیں موجود ہیں, شہداء کی روحیں موجود ہیں اور سب نیک لوگوں کی روحیں موجود ہیں, ابرار و مقربین. تو بھی کیا کر ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ قبر میں داخل ہو جاؤ, زمین میں داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ ادخلی جنتی. سبحان اللہ. ادھر داخل ہو جاؤ, میری جنت سے داخل ہو. جڑی میں جنت سے بنائی ہے, یہ 3 قسم کے نفوس آ گئے. دعا رب سے یہ کیا کرو, اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عنایت کر دے. اگر وہ مل گیا موجیں لگ جائیں گی اور بہاریں آ جائیں گی. اب انسانی زندگی میں گناہ کا کانسیپٹ کیا ہے, موجود ہے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں نبیوں کے سوا انسانوں میں جو معصوم ہیں. نبی معصوم ہیں اور ان پہ اللہ کا خاص پیرا ہے, ان سے گناہ نہیں ہوتے. طاقت موجود ہے لیکن وہ عمل میں نہیں لا سکتے, وہ نہیں آتی. اللہ نے خاص پیرا حفاظتوں کا رکھا. لیکن ہم جو لوگ ہیں ہمارے اندر وہ گناہ کا سلسلہ ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. فرمایا تمام بنی آدم وہ گناہگار ہیں اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو رب کے سامنے توبہ کرنے والا, رجوع کرنے والا, جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے, معافیاں مانگ لیتا ہے, وہ سب سے بہترین خطاکار ہے. اس سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن اس نے اپنے رب سے کیا کر لی ہے, معافی مانگ لی ہوئی ہے. اب انسانی زندگی میں گناہ موجود ہے, بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ بھی 2 قسم پر ہیں. ایک ہے صغیرہ اور دوسرے ہیں کبیرہ. ایک ہے مائنر سن اور دوسرا ہے میجر سن. مائنر سن چھوٹا گناہ, کسی کو برا بلا کہہ دیا, کسی کی چیز اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دی, تکلیف دے دیا اس کو اور برا بلا کہا اس کو. یہ چھوٹے ہیں, چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ ہیں جھوٹی قسم اٹھائی ہے, ماں باپ کی نافرمانی کی ہے,
شرک کیا ہے، بدعات کی ہیں، قتل و غارت کی ہے، چوریاں کی ہیں، جوئے کھیلے ہیں، شرابیں پی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ میجر سن ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ یاد رکھو صغیرہ گناہ وہ اللہ نے بندوں کے لیے کچھ بہانے یوں رکھے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہی دھلتے جاتے ہیں۔ اس بندے نے وضو کیا ہے، ٹھیک وضو کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ وضو کر لیتا ہے، اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں۔ جو مسجد کی طرف آتا ہے جمعے والے دن اور آ کے جمعہ سنتا ہے، عبادت کرتا ہے، کسی کو تنگ پریشان نہیں کرتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے، فرمایا اگلے جمعے تک جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ جو بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، وقام قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں سارے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نامی ذوالحج کا، فرمایا یہ بندہ روزہ رکھنے والا، اس کے 1 سال کے پچھلے اور اگلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس کے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ جو گناہوں کی معافی ہے نا، یہ بالکل میں کلیئر انداز سے سمجھا رہا ہوں، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کبیرہ گناہ، یہ کون سے ہیں؟ صغیرہ۔ تو چھوٹے موٹے ہم سے ہو رہے ہیں نا، وہ ساتھ دھلتے جا رہے ہیں، صفائیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ کبیرہ گناہ کبھی بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو۔ بالکل کلیئر کٹ بات یاد رکھنا۔ یہ بعض لوگوں کو ابہام ہو جاتا ہے نا، یا غلطی ہو جاتی ہے، یا دماغ میں خامخیالی آ جاتی ہے، حج کر رہے ہو جی، کی کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہو جی، کر رہے ہیں، کی کرن گے سو گناہ بخشوان گے سو، پر ہون تے اللہ 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 ہدایت دے دے، ساڑی قوم نو ہدایت دے دے۔ رات کا معاملہ دیکھے ہے کہ اتنا پریشان آ، اتنی جہالت بھی انتہا ہو گئی ہے کہ حرمین دے اندر، مکہ بھی حرم ہے تے مدینہ بھی حرم ہے، حرم دے اندر ووٹنگ کرنی، بکواس بازی کرنی، چاہے اپنے تے چاہے دشمنی تے چاہے بیگانہ میں، ایک ایڈا بڑا برا عمل ہے، دگنا گناہ ہے۔ تے پھر اگلا کام پتہ کیا کیا ہے؟ جیڑا بندہ من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جیڑا ساڈے گھر دے اندر حرمین دے اندر الہاد کرتا ہے، بے دینی، کفریہ، بکواس، گالا ایک چیزیں کرتا ہے، اسی انہوں دردناک عذاب چکھاؤں۔ اے حرم مدینہ بھی حرم، مکہ بھی کیے حرم، اتھے تے میاں کوئی بھی داخل ہو جائے، من دخلہ کان آمنا، ان کیے امن، دشمن بھی سب دے کھلو گیا ہے، پیو دا قاتل کھلو گیا ہے، کسی نہیں ہاتھ بڑھا سکتے، ان کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اس جگہ پہ کھلو گیا ہے جس جگہ نو اللہ نے نو ایریا بنا دیا ہے، اتھے شکار نہیں کر سکتے، اتھے کھا نہیں کٹ سکتے، اتھے درخت نہیں کٹ سکتے، اتھے گالی گلوچ نہیں کر سکتے، اتھے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اتھے کسی کو دھکے نہیں دے سکتے، اوے اتھے کسی دی شے نہیں اٹھا سکتے۔ ایک کیوں جی ایک ہی حرم، ایک ہی حرم، اور اتنا ظلم کہ وہ مقام جہاں بادشاہوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں،
مقام ادب ہے، جہاں نبی علیہ السلام کا مسکن ہے، جہاں قبر ہے، جہاں آپ کی زندگی گزری ہے، وہاں جا کے ہوٹیں کرنا، میں اسے جہالت اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ قرآن پڑھو تمہیں معلوم ہو قرآن ادب کیا سکھا رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سبحان اللہ، وہ دیہاتی آئے جو اونچی آوازوں سے کہنے لگے یا محمد اخرج علینا، یہ آوازیں دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ آوازیں دینے والوں کو چاہیے اپنی آوازوں کو کیا رکھیں؟ پست رکھیں۔ وہ حجرات کے قریب اونچی آوازوں میں لگے ہوئے ہیں یہ دیہاتی۔ فرمایا یاد رکھو رب کیا کرتا ہے، نبی کا ادب کا معاملہ کیا ہے، زندگی میں بھی نبی کا ادب ہے، اور نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نبی کا ادب اسی طرح قائم ہے۔ اور جس بندے نے آواز کو بلند کیا، میرے رب نے اسے یہ کہا کہ وہ بندہ جو اپنی آواز کو کیا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آوازیں دیتے ہو، فرمایا ایسے آواز نہ دینا، اگر اونچی آواز دینا ان تحبط اعمالکم، یہ ہوئے گا کوئی ہے کٹی کوڑی وہ بھی گیا پھر رمضان دے وچ جتھے نیکیاں 70 گنا ودیاں نے تو گناہ بھی انجے کردا ہے خیر دا، تے پھر حرم وچ جتھے لاکھ دا ثواب 50,000 دا ثواب اتھے گناہ بھی انجے ہی، اس لیے اپنی حالت کو بدلو۔ کسی سے اختلاف ہے، اختلاف میں نہیں منع کرتا، 100 اختلاف ہیں، رکھو اختلافوں کو، پر یہ کرتوت نہ کرو کہ جہاں مقام ادب ہے وہاں جا کے ہوٹنگ اور بکواس کرو، نہ چاہیے فوراً توبہ کریں اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے اور بے حرمتی کی سزا ملے۔ یہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، لیکن انسان ہے نا گناہ اس سے ہوتا ہے، پر گناہ کے لیے رب نے زندگی کے اندر یہ معاملہ رکھا ہوا ہے، کیا کر لو، کیا کر لو۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، مائل ہونا، رخ چینج کر دینا، کیا کرنا، رخ۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے میری بھی توبہ تو میرے ابے کی بھی توبہ، ایسی توبہ نہیں چلے گی، توبہ میری توبہ ایسی بھی نہیں چلے گی۔ توبہ کے لیے شرائط ہے، اگر صحیح توبہ کرنی ہے، یہ فراڈ لانا ہے کہ پھر رب توفیق ہی نہیں دے گا توبہ کی۔ صحیح توبہ کیا ہے، یاد رکھ لو اور پکا لو اور دیر نہیں کرنی چاہیے کہ چلو کل کر لو، نہیں، جتنا موقع میسر آ جائے فٹافٹ توبہ کر لو اللہ کے سامنے۔ 3 شرائط ہیں، کتنی جی؟ کتنی جی؟ 3 شرائط۔ نمبر 1، جو گناہ کر رہا ہے پتہ لگ گیا ہے یہ گناہ ہے، چوری ہے، بکواس بازی کر رہا ہوں، بے حیائی کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، فوراً اس سے رک جائے، کیا کرے؟ فوراً کیا کرے؟ رک جائے، ڈیڈ بریک لگے اس سے۔ نمبر 2، جو کیا ہے
اس پر شرمندہ ہو. کیا ہو جی؟ کیا ہو جی؟ اے نہیں ہے آہو کی کیا ہے کر لو جو کرنا ہے نا، یہ نہیں. پھر شرمندہ ہونا ہے، واقعی غلطی ہو گئی ہے، واقعی غلط کام ہو گیا ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے آئندہ کے لیے ارادہ کر لو کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. 3 چیزیں آگے ہی آسان کر دیتا ہوں. ماضی، حال، استقبال. پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، تینوں ہی زمانے ہیں. پریزنٹ کیا ہے؟ موجودہ کیا ہے؟ ڈیڈ بریک اور رک جانا. گاڑی جا رہی ہے نا، پتہ لگ گیا ہے اگے خیر نال بیٹھے ہوئے نے تے بندوقاں لے کے بیٹھے ہوئے نے تے فاصلہ گھٹ رہ گیا ہے، پھر کی کرو گے؟ سپیڈ نال کی کرتے ہو؟ سپیڈاں نہیں ہلکی ہوندیاں، اتنے پھر ایمرجنسی کی لانی پہنتی ہے، بریک لانی پہنتی ہے کہ دل ہی ہوتا ہے 1 انچ بھی اگے نہ جائے. اتنی کی کریے رخ پھیر لئیے. انہوں کہندے نے موجودہ حالت کے گناہ کردہ پہ ہے کہ جوں پتہ لگیا کہ گناہ پہ فوراً احساس ہوا ہے اور اے بندے نے اپنا رخ کی کر لیا ہے، پھیر لیا. اور مثال نہ سمجھا دیا. میرے دل ہوتا ہے گل تواڈے دلوں دماغ وچ پوری اتر جائے. رستے دے وچ جاندے پے ہو، اگے جاندیاں آ گیا ہے گند، تسی ہوئے سو خیر نال مست فون دے اتے اور میسج کرن لگے تو ہوش مت رہی کوئی نہیں. تے جیوں جے جا گئے ہو تے جا کے پیر جا پاڑے کدے پیچھے گند دے وچ جا پیر پاڑے. ہن سمجھدار تے سیانے بیٹھے ہو، دوبارہ دوسرا پیر ہی پاڑ دو گے اندر، کی کرو گے؟ اگلا بھی کٹو گے. کٹ کے اندر کے سانس آوے گا کی ہو گیا؟ ایک خلق ہو گیا ہے، گند لگ گیا میرے پیر نال. آج تو بعد احترام نہیں آئی. ایتھے گند پیا ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں، تو ایک احساس پیدا ہوا ہے. ہن اپنا رخ کی کر دیتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے تے اپنے پیر تے گندگی لگی ہوئی ہے، انہوں میں کی کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. یہ گناہ بندے دے اندر ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے بندہ اور فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کر دیا ہوا ہے. وہ فوراً رک جاتا ہے اور اپنا رخ کیا کر دیتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے. اب جب چینج کرتا ہے تو پھر زمانہ آ گیا ہے ماضی، پچھلا. پھر پچھلا کی کرتا ہے؟ جدے سامنے جاندہ آدھا ہے آہو جی بادشاہو تساں کدیاں چوریاں کیتیاں نے؟ چوریاں تے میرے اصل کیتیاں ہیں جی. تساں ڈاکے کدے مارے؟ ڈاکے دے خیر نال اساں مارے نا. تساں لوٹ مار کدی کیتی ہے؟ لوٹ مار تساں کیتی ہے. بدماشی تساں کدی کیتی ہے؟ بدماشی تساں کیتی ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے گناہ پہ فخر کر رہا ہے. یہ نہیں، جب اس کے سامنے تذکرہ ہو اس ماضی کا، گناہوں کا، ندامت و شرمندگی سے آنسو اس کے نکلنے شروع ہو جائیں کہ میں نے زندگی بڑی بری گزار دی ہے. اٹھ جائے اس محفل سے کہ میں اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، اور اپنے ماضی پہ شرمندہ ہے اور فیوچر کے لیے تہیہ کر لیا ہے کسی صورت بھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ کام پورے ہو گئے ہیں اب یہ توبہ کیا ہے؟ قبول ہے. اب رب نے توبہ قبول کر لی ہے اور قرآن مجید اس کی رہنمائی بھی کر رہا ہے.
انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. توبہ تو بس اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہ تو کرتے ہیں پر بجہالہ، نادانی میں کر دیا ہے، کم علمی میں کر دیا ہے، پتہ نہیں لگا اور گناہ ہو گیا ہے، اس وقت سمجھ نہیں تھی اور وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، تو پروردگار بھی کیا کرتا ہے، ایسے بندے رجوع کریں تو پروردگار ان کا رجوع قبول کر لیتا ہے. یہ جہالت کیسے آئی تھی؟ قرآن سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی موجود ہیں اور وہ درخواستیں کر رہے ہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. وہ بھائی چلتے چلتے آپ ہوتے ہیں اور اپنی حالت زار بیان کر رہے ہیں، اپنی حالت سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی مصیبتوں نے آ گھیرا ہے. باپ بوڑھا ہے، نابینا ہو چکا ہے، یعقوب پیغمبر نابینا ہو چکے ہیں، بھائی ہم سے جاتا رہا ہے، ایک بھائی آپ نے رکھ لیا ہے، ہم بڑے مجبور ہیں، غلہ بھی کوئی نہیں، بڑے دکھیاں ہیں، اپنا دکھ سنا رہے ہیں. اور سامنے کون موجود ہے؟ بھائی موجود ہے، چھوٹا بھائی موجود ہے، یوسف صدیق موجود ہے، لیکن انہیں پتا نہیں کہ یہ یوسف صدیق ہے، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں، اس لیے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے. یہ سامنے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں، فوراً کہنے لگے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، غلہ بھی پورا دینا ہے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی بھی کرنی ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین. بلا شبہ اللہ تعالی خیرات کرنے والے، نیکی کرنے والے، مہربانی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. جب یوسف پیغمبر نے یہ بات سنی، فوراً کہا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. سبحان اللہ. کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بڑا زیادتی اور بڑا ظلم کیا. یوسف کو کنویں میں پھینک کے آ گئے، باپ سے دور کر دیا ہے اور بڑی مصیبتیں یوسف اٹھا رہا ہے. وہ جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا؟ جب یہ بات سنی، آنکھیں اٹھائی تو کہنے لگے، آگے الفاظ کیا موجود ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف نے کہا، اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں.
جب تم کیا تھے نادان تھے تمہیں سمجھ نہیں تھی تمہیں علم نہیں تھا اور تم نے یہ کام کر دیا اب جب یہ بات سنی فوراً کہنے لگے ہیں آئنک لأنت یوسف کیا آپ تو یوسف نہیں ہیں فوراً کہا انا یوسف وہذا اخی میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے یہ معاملہ کیا بنا ہے یوسف ہم تو تجھے کنویں میں ڈال کے آئے تھے تو تخت مصر پر کہاں پہنچ گیا ہے ہم تو تجھے گہرائیوں میں پستیوں میں ڈال کے آئے تھے تو عروج پہ اور بلندیوں پہ کیسے پہنچ گیا ہے فوراً فرمایا یہ معاملہ یہ ہے قد من اللہ علینا یہ میں یوسف کا کمال نہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں نا بھائی ہو اور یوسف جیسا بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے کمی بیشیاں ہو جائیں کیا کرتے معاف کرتے درگزر کرتے اب یہاں اس انتم جاہلون بولا ہے تم نادان تھے نادانی پتہ کوئی نہیں ہے قرآن پڑھا نہیں ہے قرآن سمجھا نہیں ہے نبی کے فرمان کا پتہ نہیں ہے اور زندگی یہ بندہ گزار رہا ہے فلموں میں گزار رہا ہے فلمیں دیکھتے گزار رہا ہے بے حیائیوں میں گزار رہا ہے نبی کی سنت کو اتارا ہوا ہے اس میں گزار رہا ہے اور اپنے رخ گناہوں کی طرف پھیرے ہوئے ہیں اب اسے سمجھ آ گئی ہے قرآن اس نے سن لیا ہوا ہے اسے سمجھ آ گئی ہے اور یہ بندہ اپنا رخ چینج کر بیٹھا ہے تبدیل کر بیٹھا ہے معافیاں مانگ رہا ہے اپنے رب سے فرمایا میں اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں سبحان اللہ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں اس انداز سے سمجھائی ہے اللہ تعالی توبہ کرنے والے سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ بندہ جس کو لب و دب صحرا کے اندر موت کا معاملہ بنا ہوا ہے اور اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایک بندہ اونٹنی پہ سوار ہے ساز و سامان موجود ہے اور وہ صحرا میں سفر کرتا جا رہا ہے ایک مقام پہ اترا ہے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے چوں ہی آنکھ لگی دیکھا اب اٹھا دیکھا تو اونٹنی نظر نہیں آ رہی سب طرف نظر ڈال لی ہے اونٹنی نظر نہیں آ رہی سامان بھی اوپر موجود ہے کھانا بھی اوپر موجود ہے پانی بھی اوپر موجود ہے اب صحرا ہی صحرا ہے کوئی زندگی نظر نہیں آ رہی اور یہ سمجھ بیٹھا ہے اب میری موت پکی ہے موت کے انتظار میں یہ لیٹ گیا ہے اب کیا ہو سکتا ہے اونٹنی گم ہو چکی ہے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہے کچھ وقت کے بعد آنکھیں کھولی ہیں تو دیکھا ہے کہ سامنے وہی اونٹنی موجود ہے تھوڑا بھاگ کے اس کی رسی پکڑ لی ہے اور پکڑ کے اتنا خوش ہوا زبان سے یہ کلمے کہہ رہا ہے کیا کلمے اللہم انا ربک وانت عبدی میرے مولا میں تیرا رب تے تو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے میں تیرا رب کفریہ جملہ ہے یہ
میں تیرا رب تے تو میرا بندہ. کہنا یہ چاہتا تھا اللہم اللہم آنا عبدک، میں تیرا بندہ وانت ربی. تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. کیا کہنے لگ گیا؟ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ. فرمایا خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ بندہ چل کے آ رہا ہے، میرے دربار میں آ رہا ہے اور میرے سامنے التجائیں کر رہا ہے، رات کی گھڑیوں میں اٹھا ہوا ہے. میرے مولا میں گناہگار ہوں، میرے مولا میں سیاہکار ہوں، میرے مولا میری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، مجھے ہوش نہیں رہا، مجھے مت نہیں رہا. میرے مولا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں معافیاں مانگ رہا ہوں. فرمایا یہ بندہ جو میرے سامنے معافیاں مانگ رہا ہے اس کا آنسو آنکھوں سے نکل کر زمین پہ نہیں گرتا، میں رب اس کی معافیوں کا اعلان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے بلائے جائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. رب بلائے گا، اس میں ایک بندہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. رجل وہ بندہ ذکر اللہ خالیا جو تنہائیوں میں علیحدگیوں میں سارے سوئے ہوئے ہیں، وہ اکیلا رب کے سامنے رب کو یاد کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اور مانگ کے ففاضت عیناہ، آنکھوں سے کیا نہیں کر رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں. میں اس بندے کو قیامت کے دن آواز دے کے کہوں گا او میرے بندے تیری جگہ لوگوں میں نہیں، تو ادھر میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا. یہ ہے توبہ، یہ حقیقی توبہ ہے. اور جب بندہ حقیقی توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس میں دیر نہیں لگاتا، زمینوں کو بھی حکم دے دیتا ہے یہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اور پروردگار کا حکم زمین بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے. میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس بندے نے 100 قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے ہیں اور 99 قتل کر کے اندر خیال آ گیا ہے اور تو نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک انسان کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو نے تو 99 انسان مارے ہیں. اندر یہ بات آئی، چل پڑا ہے مسئلہ پوچھتا ہوں. ایک جگہ جا کے وہاں گیا اور وہاں جا کے مسئلہ پوچھا میرا کیا بن سکتا ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں. یہ بھی خیر میں خوشکا سی انہیں آکے تیری لائن اٹھ نکل باہر کہ اللہ کا عذاب آن گئی. نکل تو بعد ایڈا گناہگار مددرا پڑے انہوں چڑھیا پایا. انہیں آکے 99 تکیے کیتے ہیں مولوی کا کاٹا رہ گیا سی ایڈی بھی لاؤ تو تھلے انہیں ہی لمحہ کر دیا.
100 دانے پورے کر دیتے ہیں. اب 100 قتل کر دیے، پھر بھی اندر وہ بات ہے، ہائے ظالم تو نے بڑا بڑا کام کیا ہے، یہ تو دین والا تھا، یہ تو دین بتاتا تھا، یہ تو عبادتیں کرتا تھا، اور ظالم اس سے بھی تو نے مار دیا ہے. اب باہر نکلا، ایک جگہ پہ پہنچا، ان سے پوچھنے لگا مجھے بتاؤ نا، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں، میں رب سے معافی مانگ سکتا ہوں کہ نہیں. انہوں نے کہا بالکل بھی نہ گھبرا، فلانی جگہ پہ چلا جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، عبادت گزار موجود ہیں، وہاں جا کے ان سے اپنا مدعا بیان کر، وہ تیری راہ ضرور نکالیں گے اور رب تیری توبہ بھی قبول کر لے گا. خوش ہوا، دروازے سے باہر نکلا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند قدم ہی اس نے اٹھائے تھے، موت کا آرڈر آ گیا، موت آ گئی ہے، ادھر ہی جان نکل گئی ہے. اب دونوں فرشتے آ گئے ہیں، نیک بھی، جنت میں لے جانے والے بھی اور دوزخ میں لے جانے والے بھی، دونوں آ گئے ہیں اور جھگڑا ان کے درمیان لگ گیا ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے فرشتوں کا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، یہ توبہ کر رہا تھا، یہ معافی مانگ رہا تھا. اور دوسرا کہہ رہا طبقہ اس نے توبہ بھی کی نہیں ہے، لہذا ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے. میرے پروردگار نے کیا کیا؟ ان دونوں کے درمیان انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیج دیا ہے. ایک کہانی نہیں پہ سنا گا، سمجھو کہانی پہ سنا گا، یہ حدیث سنا رہے ہیں. فرشتہ بھیج دیا ہے اور وہ فرشتہ ان دونوں کی بات سن کے یہ کہنے لگا اچھا فیصلہ یوں کرتے ہیں، اس بندے کی جہاں سے نکلا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے، یہ پیمائش کرو زمین کی، اگر پیمائش پہنچنے والی جگہ کی زیادہ ہے پھر جہنم والے فرشتے لے جائیں، اور جہاں جانا چاہتا ہے وہ پیمائش کم ہے، پہنچنے والا وہاں پر پھر جنت والے فرشتے لے جائیں. میرا رب کہتا ہے معاملہ یوں تھا، ابھی وہ نکلا ہی تھا اور فاصلہ بڑا دور تھا، پر وہ دل سے توبہ کر رہا تھا، رب کو اس کی ادا پسند آ گئی اور پروردگار نے کیا کیا؟ فاصلوں کو، زمین کو حکم دیا سمٹ جا. سبحان اللہ، زمین کو حکم دیا ہے سمٹ جا. زمین ایسے سمٹی، فاصلہ زیادہ تھا، رب نے فاصلے کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا ہے، اور جہاں سے نکلا تھا وہ فاصلہ کیا کر دیا ہے؟ زیادہ کر دیا ہے. جب پیمائش ہوئی تو جنت والے سبقت لے گئے. سبحان اللہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی زیادہ ہیں، دیر نہ کرو، رب کے سامنے اپنا رخ موڑ لو، چینج ہو جاؤ اور رب سے معافی مانگ لو. من تاب وعمل عملا صالحا، جس بندے نے توبہ کی وعمل عملا صالحا، پھر کی کیتا ہے؟ پھر نیک عمل کیتے، یہ نہیں کہ درو توبہ کیتی ہے رمضان ہے سگریٹ نہیں پیاں گا، نالی کھچی پٹی آؤ،
ایک منو مسئلہ پہ پوچھتا ہے کہ جی ایک ساتھی ساڈے اتفاق بیٹھے نے، وہ آخر نے میں خیر کا نسوار بھی رکھنی ہے کہ میں خیر میں سگریٹ بھی پڑھیں کہ میں نے اجازت دی تو میں مسجد کو باہر جا کے دونوں کام کر رہا ہوں بیٹھ جا کے کتنے وے وہ میں کیا بیٹھا بھائی یہ کرتوت یہی کرنا سی کافی لوڑ سی بہن دی وہ آدھے نے کوئی راہ تے کٹو نا چلو نسوار دی توبہ کر لینے ہاں سگریٹ دی راہ تے کٹ دیو نا او اللہ کے بندو جب توبہ کر لی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر پکی توبہ نہیں کرنا اور یہ بس دماغ کا معاملہ ہوتا ہے بندہ آتا ہے کہ میں چیز چھڑنا پر میرے کو چھڑنا نہیں ہوتی جدو سائیں جیل رکھ دے رہے نا اندر تو چھوٹ دیئے کہ نہیں چھوٹ دی چھوٹ جاندی تو سوچ لیا کرو یہ دنیا دا کام نے جہنم دی قید خانہ اتھو تے نکلن ہی کوئی نہیں جدو گناہ کرن لگو نا یہ سوچ لیا کرو کہ دنیا دی گرمی میں چل نہیں سکتا بجلی آ جا رہی ہے نا تے کی حال بڑے ہیں راتاں بھی اوکھیاں تے دیہاڑاں بھی اوکھیاں ہوئیاں پئیاں نے آدھے گرمی پیچھے ہے آدھے گرمی آنی ہے تے حال بندہ تے پیڑا ہویا پہ ہے تے سوچ لیا کرو کہ جہنم دے وچ کس طریقے نال جلاؤں گا کس طریقے نال جاؤں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں خاندان کے لوگوں نے انہیں آتے ہی کیا جتنی زمینیں حکومت کے دور میں ان سب خاندان والوں نے لی ہیں بنو امیہ والوں نے لی ہیں سنگی پہ دباندہ میں اخلاف ہو جاتے ہیں اب خلاف ہو گئے لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کام یہ ہے جن جن کی زمینیں تو نے ضبط کی ہیں نا وہ واپس کر کہا لے آئے ایک ٹکڑا بھی لے آئے گوشت کا اور آکے نا سامنے رکھ دیا اور گوشت کے ٹکڑے کو آگ کے اوپر کیا تو ایک آواز آئی ہے سران کی ایک آواز ہوتی ہے جب گرم کریں گے نا پانی ہوگا تو پھر ایک آواز آئے گی وہ آواز آئی پھر پیچھے کر دیا پھر آگے کیا تو بھی کہنے لگی عمر میں تیرے کو کیڑے کام آئی ہیں تو کیڑے کام لگتے ہیں فرمایا پھوپھی جان آپ کا ادب و احترام ضرور ہے پر کیا آپ یہ برداشت کر سکتی ہیں آپ کا بھتیجا اس سے زیادہ شدت والی آگ میں جلے قیامت کے دن برداشت کر سکتی ہیں اے ٹکڑا وے ایک جلدہ کی آواز آتی ہے کیا یہ برداشت کر سکتی ہیں میں آگ میں جلوں اور میں آگ کا ایندھن بن جاؤں فرمایا میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ کبھی ایسا ہو میں یہ کبھی نہیں چاہتی چلی گئی اب سمجھ کیا آئی بات کہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں غلط کام پہ آمادہ کرتے ہیں لیکن جب بندہ توبہ کر لے حقیقی توبہ کر لے پھر پرانی زندگی کی طرف لوٹنا نہیں ہے ادھر نہیں جانا یہی میرا رب نے فرمایا وہ نادانی میں کمی علمی میں گناہ تو کر لیتے ہیں پر پھر کرتے کیا ہے ثم یتوبون من قریب دیر نہیں لگاتے ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ابھی جوانی آنی ہے ابھی بڑھاپا آنا ہے ابھی تمہیں صحت مند ہوں ابھی تمہیں بڑا وقت گزارنا ہے نانا یتوبون من قریب وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں
دیر نہیں لگاتے اور یاد رکھنا ہے توبہ سمجھ لینی ہے توبہ کا مطلب یہ نہیں 40 سال دیا نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں تے ہن توبہ کر لئی ہن پچھلیاں کی ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں کوئی معاف نہیں تھے پڑھنی ہے جنی زندگی ہے پڑھو اگو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف روزے نہیں رکھے وہ روزے رکھنے ہیں حج واجب تھا ضروری تھا نہیں کیا اب سمجھ آ گئی ہے حج کرنا ہے کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی کا مال کھایا ہوا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے کسی کی وراثت کو کھایا ہے کسی کی غیبتیں کی ہیں کسی کی چغلیاں کی ہیں کسی کے بارے میں حسد کیا ہے کسی کے بارے میں بہتان بازی کی ہے اب صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہے کیا کرنا ہے شرم آتی ہے مجھے کیسے معافی مانگوں شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے میرا راز کھل جائے گا فرمایا کوئی بات نہیں دنیا میں راز کھلتا ہے تو کھل جائے یہ چند بندوں کے سامنے کھلے گا وہ قیامت کے دن ارضوں خلقوں مخلوق کے سامنے جب جب تیرا راز کھولے گا تیری چوری نہ کھولے گا تیری بے حیائی نہ کھولے گا اس سے بہتر ہے دنیا کے اندر معافی مانگ لے اور جس کا حق کھایا ہے وہ کیا کر قبول وہ حق چھوڑ دے دے اسے واپس یا معافی لے لے اسے فرمایا جس نے اس انداز سے توبہ کی فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سبحان اللہ اللہ کیا کر لیتا ہے ان کا رجوع قبول کر لیتا ہے ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے ان کی قبول نہیں ہوتی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ان کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے ہیں شور و شور کرتے ہیں لوگوں کو تنگ ہے عوام کو تنگ کیا ہوا ہے پریشان کیا ہوا ہے لوٹ مار کر رہے ہیں مال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں ان بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اب وقت کیا آ گیا ہے وقت یہ آ گیا حتی اذا حضر احدهم الموت کون سی گھڑی آ گئی موت فرشتے بالکل سامنے آ چکے نے ہون کی آخر ہے میں توبہ کرنا فرمایا انی توبت الآنا جیڑا اس وقت پہ آخر ہے نا میں توبہ کرنا لیسا اس توبہ ایسی توبہ کوئی نہیں جیسے حدیث میں آتا ہے جب روح آ جاتی ہے اس غرغرے میں آ جاتی ہے ایسی بجتی بند جاتی ہے تے اکھاں لگ جاتی ہیں کاڑے ہن بندہ آکھے میں توبہ کرنا وہ توبہ قبول نہیں جے ہوتی یاد رکھیو ہاں بیمار ہویا بندہ انہوں سمجھ پہ آتی ہے بیماری کہیں طویل پہ ہوتی ہے تے میں اپنے رب دے سامنے کی کرا توبہ کرا معافی مانگا یا یہ داڑھی کے بال آگے ہیں سفید یہ بھی اسے کیا بتا رہے ہیں پینڈا کاٹ گئے ہی ہیں اور جلدی منزل پہ پہنچن والا ہے تیاری پھڑ اب یہ نادان بیٹھا رہے کوئی نہیں بڑی عمر پڑی ہے اور جا کے موت کے قریب کرے جیسے قرآن مجید نے کہا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈر جا رب سے گناہوں والی زندگی چھوڑ دے اور للکر کے سامنے آیا آنا ربکم لالا کے دعوے کرنے لگا اور مقابلے پہ اتر آیا جب میرے رب نے رسی کھینچی نا وہ دریا میں سمندر میں اترا
سمیت اترا، ادھر حکم آ گیا چل پڑ دریا، دریا بھی چل پڑا ہے، سارے اندر اور غرق ہو رہی ہے، اور ادھر موسیٰ اور ان کے ماننے والے پار لگے ہوئے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے آمنتو ہے، دو ہوتے آئے نا کھلے کیا ہوتا ہے اور میں ایمان لے آیا، بڑی اسرائیل سے رب نے ایمان لے کے آ گیا ہاں۔ میرے رب نے کیا کہا جبریل امین کو اس کے منہ میں مٹی ڈال۔ بدبخت جب وقت تھا اس وقت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میری طاقت ہے، میں سپر پاور ہوں، میرا زور ہے، میرے سامنے کی مجال ہے، یہ کہا کرتا تھا۔ اب ہوتے لگے ہیں تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ ہون ایمان لے آنا ہے، فقد عصیت قبل، کہ پہلے نافرمانیاں کر کے ہون زمین کے فساد کر کے کہ ہون کیا ہم نے توبہ کرنا، اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے جانور نکلے گا، صفا پہاڑی سے جانور نکلے گا، انسانی انداز میں بات کرے گا، جسے وہ کہے گا تو جنتی ہے وہ جنتی ہے، اور جسے وہ کہے گا تو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے، وہ بتلائے گا۔ اس کے بعد نشانی کا ظہور ہوگا، سورج کو نکلتا ہے شمال والوں کے جنوب والوں مشرق والے پاس نکلتا ہے، جانا کدھر ہے؟ مغرب والے پاس سے۔ جب قیامت کے قریب کا وقت ہوگا مغرب سے نکلے گا، جائے گا کہاں؟ مشرق میں جائے گا۔ فرمایا اس وقت جو بندہ توبہ کرے اس کی توبہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی، باقی وقت ہے، توبہ کر لو، میرے دربار میں مجھ سے معافی مانگ لو، دیر نہ کرو۔ میں ڈھیل تو دیتا ہوں پر میری گرفت کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ املی لہم ان کیدی متین، میں انہیں مہلت دیتا ہوں پر میری تدبیر کیا ہے؟ بڑی مضبوط ہے۔ اور جو میرے دربار میں آ جائے معافی مانگے، سچے دل سے مانگے، میں رب کیا کرتا ہوں؟ گناہ اس کے کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں، اور ایسے معاف کرتا ہوں نام اعمال 40 سال کا 50 سال کا خالی رہ جاتا ہے، میں رب خالی نہیں رہنے دیتا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں رب کیا کرتا ہوں؟ میرے دربار میں آیا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو کنورٹ کر دیتا ہوں حسنات، نیکیوں میں کر دیتا ہوں، نیکیاں لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی ہیں اور میں دینے والا ہوں۔ اس لیے فرمایا موت کے وقت کوئی بندہ معافی مانگے وہ توبہ قبول نہیں ہے اور اس کی بھی قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حالت میں مر گیا ہے، شرک کر دیا، کفر کر دیا، غیر اللہ کے سجدے کر دیا، قبراں تے مزاراں تے جھک دیا اور انہاں دی پوجا پاٹ کر دیا، انج مر گیا ہے، یہ بھی توبہ کوئی قبول نہیں۔ اب ان کے لیے رب نے کیا کیا ہے؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما،
ان کے لیے رب نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ خلاصہ کلام ان آیات کا یہ نکلا، توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ، جو گھڑی میسر آ جائے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کے دربار میں توبہ کرو۔ نمبر 2، صغیرہ گناہ تو چھوٹی موٹی نیکیوں سے معاف، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 3، توبہ کی 3 شرائط پوری کرنی ہے۔ موجودہ گناہوں پہ رکنا ہے، ماضی پہ شرمندہ ہونا ہے، حال کے لیے ارادہ کرنا ہے دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اور آخری بات، حقوق العباد کے اندر بندوں کے حق کھائے ہیں، جتنے مرضی حج کر لو، صدقے زکاتیں دے لو، کسی صورت بھی وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک دو گے نہیں، اور جب تک وہ بندہ معاف کرے گا نہیں، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اور آخری، موت کے وقت کوئی بندہ توبہ کرے، جب موت کا ہاتھ اسے پڑ جائے، اس وقت کی بھی توبہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم رب کے سامنے یہ توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی کو کیا کریں گے؟ کہ گناہ چھوڑ دیں گے۔ ایک وقت آ جائے ہے نا، گناہ کی ہو جاتے ہیں، چھڑ جاتے رہے، وہ آتے رہے نا، وہ پیڑیا جڑا ہے نا، پیڑیا انجے تے خیر اندر وہ بھی شکار آیا میں چھڑتا نہیں، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں سے توبہ کرنا اور اللہ کے دین الپکے ہو جانا اور نیکی دے کام کرنا، یہ نبیوں دا شیوائے۔ جڑا جوانی سے کام کرتے ہیں انہیں نبیوں دی سنت ادا کی ہے۔ فرمایا وقت پیری گرگے ظالم می شبد پرہیزگار، وقت پیری نہیں مانا ہے کرنا ہونا، جدو پیر بن جائے، سمجھ گئے کوئی نہیں، پھر کی بن جاتا ہے؟ پیڑیا، عزت لبے ہو بھی گئی، مال لبے ہو بھی گیا، دین بھی گیا، سارا ڈاکے مار کے لے گئے، لیکن مانا یہ ہے وقت پیری، جب بندہ پورا ہو جائے، گرگے ظالم، ظالم پیڑیا جڑا چھڑدا نہیں سی، وہ بھی کی بن جاتا ہے؟ میشہ والی پرہیزگار، اندر بادشاہ ہونا سنے توبہ کر، ہن توبہ کی ہو گئی ہے، گوٹے گٹے تے رہ گئے، دن تے مارے گئے، ہن گناہ ہی توبہ کر کے ہم نے کو لینا کی ہے؟ اس تو پہلا کی کرو؟ توبہ کرو، اس تو پہلا رجوع کرو۔ کہ توبہ پتہ کی ہے؟ ہن رمضان دا آخری جمعہ تے خلاصہ کلام کی ہے نا سارا، ہن اے وے جڑے نماز نہیں پڑھتے آج توبہ کر لو، ابو بالکل نماز نہیں پڑھا گئی ہے جی، اب کوئی نہیں بات، کوئی نہیں ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کی کریں گے؟ نہیں، پچھلے حصہ گڑبڑ ہے، ہاں جی پڑھا گے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے، نماز کی کریں گے اسی؟ دو کے ترے پانچ نمازاں آر کے جماعت نال پڑھا گے، گانے ڈرامے فحاشی نہیں، پھر مٹھے ہو گئے، ہاں مٹھے نہیں ہونا۔ آج بیبیاں بھی تے مرد بھی توبہ کرو، جیڑیاں بیبیاں پردہ نہیں کر دیاں وہ بھی توبہ کرن، ابو کی کرن گیاں بالکل پردہ کہ نہیں کرن گیاں؟ ہاں کرن گیاں، جڑے لباس بے ہودہ پہن دے ہو مرد تے عورتاں توبہ کرو، آج تو بعد گندے تے بے ہودہ لباس نہیں پہنا گے، اور جڑے بے حیائیاں سے وقت پہ گزار دے لے توبہ کرن، آج تو بعد انہیں وقت نہیں ہو دے گا، تے یہ بھی توبہ کرو
آفیت مارو یہ بھی کام خراب ہے آمولگی کسی مارو آفیت مار لو یہ دیتے گھڑے کے کو بھی وعدہ کاٹا ہے بے کی کر لو ہاں توبہ کر لو کہ پورا کر لو اوہ قیامت علی دیاڑے رب دے دربار انہ تے کہہ سکیے کہ لوگ کہتے سن اے صاف کر سونے نبی تیری سنت پیچھے رکھ لیں انہ تے کہہ سکیے نا رب دے سامنے تے اے تہیہ کرو اس رمضان دا تحفہ ہونا چاہیے کہ میں رمضان رکھیا کوئی پوچھے ہے میں رمضان رکھیا ہے ہر رمضان ایک تحفہ اختیار کرو اپنا کہ میں سگریٹ پیتے نے اور کام کیتے نے ہن توبہ ہن چھڈ دیتے نے کہ میں داڑھی کوئی نہیں سنت کوئی نہیں جو ہن سنت رکھ لئیے میں نمازاں نہیں سا پڑھتا ہن نمازاں پڑھا گا اگے جمعے نہیں سا پڑھتا ہن جمعے پڑھا گا اگے قرآن نہیں سا پڑھتا ہن قرآن پڑھا گا جی یہ سچی توبہ کر لئیے تے پھر صرف اتنا ہی انتظار کر لو روح نکلن دا جنت فرشتے انتظار اچھ بیٹھے اور انشاءاللہ رب بہترین رحمت منزلہ دے گا اللہ تعالیٰ جی اپنی رحمت فضل نال سانو تائب تے منیب بندہ بنا دے وما علینا الا البلاغ